علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well inshallah. سورۃ البقرہ آیت نمبر 74. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سے تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی من بعد ذلک مقتول کے جی اٹھنے کے واقعے کے بعد، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے عظیم انعامات کے بعد بھی یہود کے دل سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں انعامات سے نوازا، جیسے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا، تو آپ لوگوں کے دل نرم پڑنے چاہیے تھے، مگر وہ سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو وہ پتھروں کی طرح یا پھر پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ وہ پتھر کی مانند ہیں، یعنی جو لوہا ہوتا ہے نا وہ تو پگھل جاتا ہے لیکن پتھر کبھی نہیں پگھلتا. او اشد قسوہ، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھروں میں کسی طور کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی، ان کی سختی میں کوئی کمی نہیں آتی. اور دل کی سختی سے کیا مراد ہے؟ دل کب سخت ہوتے ہیں؟ دل پر کسی ہدایت کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نشانی کا کوئی اثر نہ ہونا، اچھی باتیں سن کر، قرآن کے احکامات کو سن کر پھر بھی ان آوازوں کا بند ہو جانا، دل کا پگھلنا ہی نہ، حق قبول کرنے کے لیے دل کا بند ہو جانا. اور دل سخت ہوتے کب ہیں؟ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جب قیامت کے دن کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں کوئی احساس نہیں رہتا، جب اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اور انسان اپنی غلطیاں دوسروں میں دیکھتا ہے، دوسروں کو تو غلط سمجھتا ہے لیکن اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب انسان اپنے وعدوں کو توڑتا ہے نا، چاہے وہ وعدے کسی کے ساتھ بھی کیے ہوں، انسانوں کے ساتھ یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، اور پھر اس لعنت کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. یعنی دل کی سختی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق عمل نہیں کرتا اور وہ جھوٹا ہوتا ہے، دیانتدار نہیں ہوتا. دیکھیں، وعدے کون انسان توڑتا ہے؟ جو کہ ایمانتدار نہیں ہے، دیانتدار نہیں ہے. ہمیشہ ایک اچھا، ایک مخلص انسان اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، اس کی زبان جو کہتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اس کے برعکس جو مومنین ہوتے ہیں، ان کے دلوں کی نشانی کیا ہے؟ یعنی ان کے دلوں کی نرمی کب ہوتی ہے؟ جب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم سنتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں. وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ حدید آیت نمبر 16 میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جو وہ حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے. یعنی یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان والے کون ہے؟ کہ حق نازل ہوتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں. تو کیا لوگوں کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھک جائیں، یا پھر وہ پہلے لوگوں جیسے ہونا چاہتے ہیں جن کو کتابیں دی گئی؟ یعنی آپ دیکھیں کتاب کن کو ملی؟ یہود کو بھی ملی، عیسائیوں کو بھی ملی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی. تو کیا مومنین ان جیسا ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی طرح ہی احکامات کو نہ ماننا چاہتے ہیں اور اپنے دلوں کو سخت کروانا چاہتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور پھر بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے. یعنی پتھروں کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے اور انسان کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر ہی اس کو ہدایت ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ بھی تو پتھر کا ہوتا ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا دیکھتے. اور یہ مثالیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. ہم پتھر کی سختی اور انسان کے دل کی سختی کا تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں. دیکھیں، پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے یہ سب، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ آنسو نہیں بہاتی. پھر آپ دیکھیے پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس میں سے خیر نہیں نکلتی، نیکی کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا، وہ اپنا مال لوگوں کے لیے باہر نہیں نکالتا، نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر گرتے ہیں پہاڑوں سے، بہت سارے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ پہاڑ سے پتھر گرا نیچے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو آپ سوچئے کہ ایک ساکن پہاڑ ہے جس کو کوئی ہلا نہیں رہا، تو اس پر سے پتھر کیسے گرتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، خوف کھا کے وہ گرتے ہیں، لرزتے ہیں. لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا. اور نماز تو وہ پڑھتا نہیں ہے، اور اگر پڑھ بھی لے تو اس کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی نماز میں اس کا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے اپنے دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، مسند بازار کی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی علامت ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، اور لالچی بن جانا. آپ دیکھیں کہ آنکھ آنسو کب نہیں بہاتی اللہ تعالیٰ کے خوف سے؟ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح سے پہچان نہیں ہوتی، ایسے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور کبھی نہ ختم ہونے والی لمبی قطار، اور پھر انسان لالچی بن جاتا ہے. جب دیکھیں خواہشات زیادہ ہوں گی تو اوبویسلی انسان لالچی بنے گا، کیونکہ اس کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف اپنے ہی اوپر لگانا ہوتا ہے. وہ دوسروں کو کچھ نہیں دیتا، وہ مال کو سنبھال کے رکھے گا کہ اس کی اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، مگر اس کی ضروریات کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت یعنی کہ بہت زیادہ بولنا، اور بہت زیادہ بولنے کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لمبی لمبی بیٹھکیں لگتی ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کے بارے میں بات، ادھر کی بات ادھر کی بات، اور باتیں ہی باتیں، اور پھر باتوں کے دوران اونچی اونچی کہکہے لگانا، ہنسنا، ہنس کے باتیں کرنا اور فضول باتیں کرنا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں، انسان کے دل کو مردہ کرنے والی ہیں، اس کے دل کو سخت کرنے والی ہیں. انسان کے دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ آپ دیکھیے کہ امام رازی لکھتے ہیں کہ جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو، اور پھر کسی عارضہ کے سبب یعنی کسی بیماری کی سبب وہ صلاحیت سلب کر لی جائے، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کاسی کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے. یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن سے یا اس کی نشانیوں سے متاثر ہونے کی صلاحیت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، انسان کی فطرت میں بائی ڈیفالٹ ہے، اس کو خود سے لانی نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن جب عوارض کے سبب وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے تو اس کی غیر موجودگی میں پھر انسان کے دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. یعنی پتھر میں اور دل میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے جو کہ تھوڑا الگ ہے، جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، وہ ہے جذبات. دل میں جذبات ہوتے ہیں لیکن پتھر میں جذبات نہیں ہوتے. تو ایسا دل جو کہ ہدایت سے خالی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دل کو پتھر قرار دیا ہے، جس میں کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار
دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے آخرت کی یاد۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی کہ دلوں کی سختی کب دور ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے یا پھر قرآن کو سنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کو سننے سے بھی بہت زیادہ دل پر اثر پڑتا ہے۔ مختلف قاری کو سنا کریں، ایک ہی قاری کو نہیں سننا، مختلف قراء کو سنیں تاکہ ہر ایک کے پڑھنے کا انداز آپ کے دل کے اوپر الگ طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح خود قرآن کی اونچی آواز میں تلاوت کرنا اور پھر اس کو خالی نہیں پڑھنا بلکہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، عربک سیکھیں، عربی زبان آنا چاہیے تاکہ بہترین انداز میں آپ قرآن کو سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے، ان کی عظمت دیکھیے۔ ہم انسان ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ مرتبہ دے رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ہمارے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا دل بھی کبھی کبھی غفلت میں آ جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی یاد سے بھلا غافل ہو سکتا ہے، لیکن ان کی عاجزی دیکھیں، عاجزی ہے یہ ان کی۔ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا شر ہٹا دیا تھا، ان کے دل کو صاف کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کبھی کبھی غفلت میں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسان دوسروں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاتا، اور یہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہو۔ تو اس اوقات کا جو انہوں نے وقت کسی اور جگہ پہ گزارا، یہاں پر کچھ لمحات کے لیے کسی سے بات کر لی، تو اس کے بدلے بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں غفلت میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہم اتنی لغویات میں ہوتے ہیں، اتنی فضولیات میں ہوتے ہیں کہ ہم سارا دن گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، لیکن ہم کبھی بھی اس طرح سے استغفار نہیں کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے جو وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ نبی سے گناہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کو اور خود کو دیکھیے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے۔ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں یا اس کا اس طرح سے خوف رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایک ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ایک عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام اعمال کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں ایک جگہ پر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ذرا برابر بھی نیکی لے کر آئے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ذرا برابر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا ذرہ، ریت کا ذرہ، اس کو تو جانتے ہوں گے نا آپ، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو اتنی سی نیکی بھی لے کے آئے گا، تھوڑی سی ذرا برابر نیکی لے کے آئے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر بدی لے کے آئے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی کہ چاہے ریت کا ایک ذرہ ہو چمکتا ہوا چھوٹا سا، جس کا کوئی آپ کی انگلی پہ وزن نہیں پڑتا، اس کو اٹھا کے دیکھے کوئی وزن پڑے گا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ترازو میں اس کا بھی وزن پڑے گا، اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس انسان کے اعمال لازمی تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، وہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو انسان سے بھی چھپا ہوا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو بھی کھول کے رکھ دے گا۔
بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ دیکھیے کہ ایک بیج ہے وہ زمین کے اندر ہے، انسان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ زمین کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے ایک کومپل کو کھلاتا ہے. جب وہ بیج پھٹ پڑتا ہے، پھوٹتا ہے، تو اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. اور پھر انسان اس کو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ باہر آ جاتا ہے زمین سے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اندر سے بھی دیکھ رہے تھے. اسی طرح انسان کے اعمال، انسان کے گناہوں کے اثرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کر دکھا دے گا، چاہے تو دنیا میں اور چاہے تو آخرت میں. وہ جیسے چاہے گا اس کو کھول سکتا ہے. انسان جب پھر غور و فکر کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، تو اسے برے اعمال کے بارے میں فکر لگ جاتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے یہ اعمال کہاں پر لے کے جائیں گے. یوں انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا اور اپنی غفلت کو دور کر لیتا ہے. جزاکم اللہ خیراً.